الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال الله في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے. ابھی زندگی کو گزارنے والا ایک ایمان والا بھی ہے اور اس زندگی کو گزارنے والا ایک بے ایمان بھی ہے. ایمان والا بھی اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور ایک بے ایمان بھی اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. اور ایک انسان وہ بھی ہے کہ جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہے، اور ایک انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اور ایک انسان وہ ہے جس کی زندگی برائی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور ایک انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی نیکیوں کے ساتھ گزر رہی ہے. اور ایک زندگی جانوروں کی بھی زندگی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت نے جو زندگی انسانوں کو عطا فرمائی ان کے گزارنے میں اور جو زندگی جانوروں کو عطا فرمائی ان کے گزارنے میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ انسانوں کو جو زندگی عطا فرمائی ان کے گزرنے میں اور جانوروں کو جو زندگی عطا فرمائی ان کے گزرنے میں بہت بڑا فرق ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندگی دو طرح کی ہے، ایک تجویز والی زندگی ہے اور ایک تفویض والی زندگی ہے. ایک زندگی ہے تجویز والی اور دوسری زندگی ہے تفویض والی. تجویز والی زندگی کا مطلب کیا؟ تجویز والی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی یہ خواہشات دن بدن بڑھتی چلی جائے کہ میرا مکان ایسا ہو جائے، میری سواری ایسی ہو جائے، میرا منصب ایسا ہو جائے اور میری عزت ایسی ہو کہ جہاں جاؤ لوگ میری بات پر لبیک کہے، جس مجلس میں جاؤ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائے. یہ ہے تجویز والی زندگی کہ دن بدن خواہشات اٹھتی رہے کہ سب کچھ میرا اچھا ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ آدمی ہمیشہ پریشان رہے گا، اس لیے کہ ہر تجویز کا پورا نہ ہونا یہ ظاہر ہے. ہر خواہش پوری ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب کچھ میرا اچھا ہو جائے، گھر بھی اچھا ہو، بیوی بچے بھی اچھے ہو، مکان بھی اچھا ہو، سواری بھی اچھی ہو اور ساری چیز مجھے اچھی مل جائے اور میرے لوگ ایسے دیوانے کہ جہاں جاؤ میرے سامنے لوگ کھڑے ہو جائیں، میری بات پر لوگ لبیک کہے. اس طرح کی ہر خواہش کا پورا نہ ہونا یہ بالکل ظاہر ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے تجویز والی زندگی. جس کی زندگی ایسی ہے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا اور وہ ہمیشہ مایوس رہے گا، اللہ کی تقدیر پر کبھی بھی وہ راضی نہیں رہے گا. اور دوسری زندگی ہے تفویض والی زندگی کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، جائز مقاصد کے لیے جائز اسباب اختیار کر لے. اسباب کے اختیار کر لینے کے بعد کامیابی اور ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کامیاب ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور ناکام ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور یوں کہہ دے، ناراض نہ ہو، یوں کہہ دے کہ میرے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں اس حال میں رہنے پر راضی ہوں. یہ تفویض والی زندگی، جس کی زندگی ایسی ہوگی آخرت اور دونوں جہاں کی پریشانیوں سے اسے چھٹی مل جائے گی. وہ ہمیشہ راضی رہے گا، اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوگی، خوشی کے آثار ہوگے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اگر اس کے ساتھ اچھا فیصلہ ہے تو بھی خوش ہے اور برا فیصلہ ہے تو بھی خوش ہے، وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. اس لیے کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے
کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، ایسی عبادت اور اتنا بڑا عبادت گزار کہ پہاڑ کی کسی چوٹی کے اندر اس نے اپنا مسکن بنا کر رکھا تھا. لوگوں کی نگاہوں سے وہ خود بھی اوجھل تھا اور لوگ اس کی نگاہوں سے بھی بہت دور تھے. اور جہاں اس نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا اس کے قریب ایک چشمہ بہتا تھا، پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا کہ جس پانی سے وہ وضو کرتا تھا اور جب پیاس لگتی تھی تو پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا دیتا تھا. دن رات اللہ کی اطاعت کے اندر مشغول ہے، اس کا ہر لمحہ اور ہر پل اللہ کی اطاعت کے اندر گزرتا تھا. اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ کامیابی کے آثار، سعادت کے آثار اس کے چہرے سے بالکل واضح تھے کہ یہ بہت بڑا عبادت گزار بنتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس عبادت گزار کی خبر ملی اور جب اس کی اطلاع ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دن کے وقت میں اس سے ملاقات کرنے کی غرض سے نکلے. جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ عبادت گزار بندہ نماز کے اندر ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے اور خوب اللہ سے مناجات میں لگا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے آئے. پھر رات کے وقت میں گئے تو دیکھا کہ اب وہ بندہ اللہ کے دربار میں سرگوشی اور مناجات کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ کے سامنے آوازاری کے اندر لگا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد اس کو سلام کیا اور کہا کہ جناب والا اپنے آپ پر نرمی کیجیے. وہ عبادت گزار بندہ دن بھر روزے رکھتا اور رات پر اللہ کے سامنے مناجات کے اندر مشغول رہتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا او حضرت اپنے آپ پر نرمی کیجیے. اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے کہ مبادا اچانک غفلت کے اندر میرا انتقال ہو جائے اور اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوں تو کوتاہی کی حالت کے اندر مجھے اللہ کے سامنے پیشی ہو، اس بات سے میں ڈرتا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس عبادت گزار بندے سے کہا آپ کو کسی چیز کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ اس عبادت گزار بندے نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے ہیں. اس نے کہا آپ میرے لیے اپنے پروردگار سے اپنی رضا اور خوشنودی کی درخواست کر دینا اور دعا کر دینا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور میری ایک درخواست اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر دینا کہ زندگی بھر مجھے صرف ان کاموں کے اندر مشغول رکھے جن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے، یا اپنی رضا والے اعمال اور اپنی خوشنودی والی اعمال کے اندر مجھے لگائے رکھے حتیٰ کہ میں اسی حالت میں اپنے پروردگار سے جا ملوں. میری یہ درخواست ہے اپنے رب سے جا کر پیش کر دینا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، عبادت کے اندر مشغول ہو گئے، دعا اور مناجات کے اندر مشغول ہو گئے، اللہ سے کلام کرنے کی لذت میں اس قدر ڈوب گئے کہ اس عبادت گزار بندے کی بات کو پہنچانا بھول گئے. جب یہ واپس ہونے لگے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہمارے کسی بندے نے کچھ پیغام دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک عبادت گزار بندے کا یہ پیغام تھا کہ آپ اس سے راضی ہو جائے، اور اس کی ایک درخواست تھی کہ آپ اس کو ہمیشہ اپنی رضا والے کام کے اندر مشغول رکھے حتیٰ کہ وہ اسی حالت میں آپ سے آ ملے. جب یہ پیغام سنا اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ جاؤ جا کر اس سے کہہ دو کہ تو دن میں رات میں جتنی چاہے عبادت کر لے لیکن بہرحال وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ ہمارے صحیفے میں اس کا نام گنہگاروں کی فہرست کے اندر لکھا ہوا ہے اور جہنمیوں کی فہرست میں اس کا نام درج ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس فیصلے کو لے کر اس عبادت گزار اور عابد بندے کے پاس آئے اور اللہ کے فیصلے سے اس کو آگاہ کیا اور اللہ کا فیصلہ اس کو سنایا. اس نے کہا سبحان اللہ میں اپنے رب کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ کائنات کی ایک ایک چیز میرے رب کے فیصلے کے مطابق روا دوا ہے اور کوئی انسان میرے رب کے حکم کو توڑ نہیں سکتا اور کوئی بھی انسان میرے رب کے حکم کو ٹال نہیں سکتا. پھر اس کے بعد اس عبادت گزار بندے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، آہوزاری شروع کر دی. پھر کچھ دیر کے بعد بولا کہ اے موسیٰ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں اپنے اس رب کے در سے کبھی پلٹنے والا نہیں، اور میں آپ کے اس فیصلے کے سننے کے بعد میں اپنے رب سے ہرگز مایوس نہیں ہوا ہوں بلکہ میری اپنے رب سے محبت اب تو اور زیادہ ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے، اللہ سے دعا کرنے میں مناجات کے اندر مشغول ہو گئے اور پھر اس کی یہ بات اللہ تک پہنچا دی کہ اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے تیرے بندے نے کیا کہا. اب اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ جا کر اب اس کو خوشخبری سنا دو کہ اب میری رحمت نے اس کو میری جنت سے ملا دیا، اور اس کو بتا دینا کہ یہ میری طرف سے جنت کی جو خوشخبری مل رہی ہے اور یہ خوش کرنے والا جو فیصلہ مل رہا ہے یہ اس کے اپنے صبر اور اس کی اپنی رضامندی کے عوض میں اس کو ملا کہ میرا پہلا کڑوا فیصلہ سن کر اس نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، اللہ کی طرف سے اس کو خوشنودی اور رضامندی کا پروانہ مل گیا.
اب جب یہ فیصلہ موسیٰ علیہ السلام اس عبادت گزار کے پاس لے کر آئے، فیصلہ سننے کے بعد وہ سجدے میں گر گیا. ایک طویل سجدے میں گرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا اور اسی حالت میں اپنی جان کو اس نے اللہ کے حوالے کر دی. تو یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر جو بندہ راضی رہے گا وہ ہر حال میں خوش رہے گا، اور جس کی زندگی تجویز والی ہے وہ ہمیشہ مایوس رہے گا، اللہ کی تقدیر پر کبھی بھی وہ راضی نہیں ہوگا. اور میرے دوستو بزرگوں، جس کی زندگی تجویز والی ہوگی وہ ظاہر کے گناہ سے بھی نہیں بچے گا، باطن کے گناہ سے بھی نہیں بچے گا. اس لیے کہ ظاہر سے بات ہے، جب ہر وقت یہ خواہش ستا رہی ہے کہ میری یہ چیز اچھی ہو جائے، میری یہ چیز اچھی ہو جائے، اب اسباب نہیں ہے تو وہ آدمی گناہوں کے میدان میں قدم رکھے گا. اور جب گناہوں کے میدان میں قدم رکھ دیا تو جس طرح نیکیوں کے ذریعے سے راحت کا ملنا یہ یقینی ہے. ایک آدمی نماز پڑھے سکون نہ ملے، ہو نہیں سکتا. عبادت کے اندر اللہ نے سکون کو چھپا رکھا ہے. نیکیوں کے ذریعے سے راحت کا ملنا اور نیکیوں کا راحت کا ذریعہ بننا یقینی ہے. اس طرح گناہوں سے تکلیف کا پہنچنا یہ یقینی ہے. ہاں، اب گناہوں سے تکلیف پہنچے گی. جیسا برف کسی چیز کو ٹھنڈا کرتا ہے، آگ کسی چیز کو جلاتی ہے، برف کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچا اور آگ کے ذریعے سے کسی چیز کو نقصان پہنچا. یہ دونوں چیزیں بالکل اپنی جگہ صحیح ہے. اس طرح نیکی کے ذریعے سے راحت کا پہنچنا اور گناہ کے ذریعے سے نقصان کا پہنچنا یہ بالکل دونوں اپنی جگہ صحیح ہے. آج ایمان والا کہتا ہے میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، 5 وقت نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اطاعت تو خوب ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے میرے حق میں فیصلے صحیح نہیں ہے. تو دوسری طرف یہ بھی دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تنہائی میں مجھ سے گناہ کا صدور ہو رہا ہے. اس لیے کہ خدا کے خوف کا اصل پتہ تو تنہائی میں چلتا ہے، ورنہ سامنے تو بڑے بڑے بعض لوگ پارسا نظر آتے ہیں، متقی نظر آتے ہیں. یہ صرف میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہم سب اس میں مبتلا ہے کہ سامنے تو بعض لوگ بڑے پارسا متقی نظر آتے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب بزرگوں جیسا، لیکن تنہائی میں جاتے تو گناہ اتنے خطرناک کہ شیطان بھی شرما جائے. تو خدا کے اصل خوف کا پتہ تو تنہائی میں چلتا ہے اور اسی خوف کا اعتبار ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جلوت میں مجمع کے سامنے مجمع کو دیکھ کر آدمی گناہ سے بچتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ غلط کام کر لیا لوگ کیا کہیں گے. لیکن تنہائی میں جہاں کوئی اللہ کے علاوہ دیکھنے والا نہیں تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب یہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. وہاں اصل خوف خدا کا اعتبار ہے. اور گناہ سے بچنے والی عورت کا واقعہ نزہۃ البساتین کے اندر ایک بزرگ سے مربی ہے کہ آپ دیکھیں اللہ پاک نے گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، اللہ نے اس کی کیسے مدد فرمائی. اور یہ بات میرے دوستو یقینی ہے، جو آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی بے انتہا مدد اس کے ساتھ رہتی ہے. ہاں، یہ بات یقینی ہے، اللہ نے کر کے بتایا ہے اور اللہ کر کے بتائے گا. اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے، ایک بزرگ فرماتے کہ اگر آپ راستے کے اندر جا رہے ہو، پرائی عورت سامنے سے آ رہی ہے، اب آپ کے دل میں یہ وسوسے اور خیالات کے جذبے ہیں کہ میں ایک آنکھ اٹھا کر اس پرائی عورت کو دیکھ لوں، اس کا لباس دیکھ لوں، اس کا چہرہ مکھڑا میں دیکھ لوں. اب یہ خواہشات کے جذبے آپ کے دل کے اندر امنڈ رہے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس وقت اپنی اس خواہش کو توڑا اور اپنے آنکھوں پر حیا کی چادر ڈال دی اور اپنے آنکھوں کو آپ نے جھپا دیا، اس وقت اللہ پاک کو 3 نعمتیں عطا فرمائے گے. جس کی یہ عادت بن گئی اللہ پاک 3 نعمت اس کو عطا فرماتے. پہلی نعمت یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت ایسی اللہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسی اس کو ایمان کی حلاوت نہیں ملی ہوگی. اور تیسری کہ دوسری نعمت یہ کہ جس وقت اس نے اپنے آپ کو جھکایا تو چونکہ اس نے اپنی خواہش کو توڑا، اللہ کی مرضی پر عمل کیا، اس وقت جو وہ اللہ سے مانگ لے اللہ اس کی مراد پوری کرے گا. اور تیسری کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا. اللہ ہم سب کو ایک چیز نصیب فرمائے. نزہۃ البساتین کے اندر ایک عورت کا واقعہ حکایت لکھی ہے، ایک بزرگ سے مروی ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے ہوئے میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بھی طواف کر رہی ہے اور طواف کرتے کرتے اللہ سے کہہ رہی ہے یا کریم عہدک القدیم، اے میرے پروردگار، اے کریم تیرا وعدہ پرانا ہے اور تیرا وعدہ قدیم ہے، پرانا ہے. بزرگ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آئی یہ عورت کیا کہہ رہی ہے. میں نے اس عورت کے قریب جا کر اپنی آنکھوں کو جھکا کر اس عورت سے پوچھا کہ تیرا ایسا کون سا اللہ سے وعدہ ہے جس کا واسطہ تو اللہ کو دے رہی ہے اور جس کا تو اللہ سے عرض کر رہی ہے. اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرا ایک واقعہ ہے میری زندگی کا. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنے گھر والوں کے ساتھ دریا کے سفر پر روانہ ہوئی. پرانے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے وہ بادبانی کشتیوں کے ذریعے ہوتے تھے. وہ کشتیاں ہواؤں کے رخ پر چلتی تھی. اگر ہوا کا رخ صحیح رہا تو آپ منزل مراد پر پہنچ گئے، ہوا کا رخ مخالف ہو گیا اور بھٹک گئے، اور اگر خدا نہ خواستہ کشتی کے بھوروں میں پھنس گئے تو سارے کشتی والے ڈوب گئے. جس کی چاہے اللہ حفاظت فرما لے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو لے کر گود میں لے کر، چھوٹا سی معصوم سی بچہ تھا، گود میں لے کر اپنے گھر والوں کے ساتھ دریائی سفر کے اوپر روانہ ہوئی. ہمارے ساتھ تاجروں کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا، تاجروں کی ایک جماعت تھی.
اب یہ دریائے سفر پر روانہ ہوئے، سفر شروع ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آگے چل کر کشتی بھور کے اندر پھنس گئی، ہمارے جتنے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، کشتی پاش ہو گئی، سارے ڈوب گئے، ایک تختے پر میں اور میرا بچہ ہم دونوں رہ گئے، اور دوسرے تختے پر میں نے دیکھا کہ ایک کالا حبشی آدمی بچا ہوا رہ گیا۔ پوری رات میں نے اس تختے کے اوپر رہ کر اپنے بچے کو گود میں لے کر گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا صبح سویرے دوسرے تختے کے اوپر جو کالا حبشی آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے تختے کو پانی کے ذریعے کاٹتا ہوا میرے پاس آیا، اور تختے سے اتر کر پھر میرے تختے پر آیا، اور آنے کے بعد اس نے گناہ کا ارادہ ظاہر کیا اور مجھے راضی کرنے لگا۔ وہ عورت کہتی ہے میرے دل میں اللہ کا خوف تھا، میں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، ارے ہم لوگ کیسی خطرناک صورتحال کے اندر ہے، ہمارے سارے ساتھی ڈوب گئے، اور یہ تو ایسا موقع ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں گھر تک پہنچا دے، تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں، تو گناہ کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے، تو مجھے راضی کر رہا ہے، ارے اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر اپنے زندگی میں پیدا کر۔ میں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ حبشی اس نے میری بات کو سنی انسنی کر دی، میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اس کے اوپر تو بس نشے کا بھوت سوار تھا، وہ اصرار کرنے لگا۔ تو میری گود میں میرا بچہ سویا ہوا تھا، میں نے اس کو زور سے چٹکی بھری تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بس میرا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح میں گناہ سے بچ جاؤں، اب یہ بچہ رو لے تو میں گناہ سے بچ جاؤں، بس میرا مقصد یہی تھا کہ میں کسی طرح بھی اس گناہ سے بچ جاؤں۔ اب ہوا یوں کہ اس حبشی نے تو میری بات سنی انسنی کر دی، وہ اصرار کرنے لگا، تو میں نے حبشی سے کہا کہ میرا یہ بچہ رو رہا ہے، میں اس کو چپ کرا لوں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن اس نے میری گود سے میرے بچے کو چھینا اور چھین کر میرے بچے کو پانی کے اندر پھینک دیا۔ جب میرے بچے کو پانی میں پھینکا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میں دل میں رونے لگی، اللہ سے کہنے لگی اے اللہ اب تو اس کے پاس گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، اے اللہ تو میری مدد فرما لے، اور تو ہی میرا اور میرے بچے کا محافظ ہے، اے اللہ تو میرے بچے کی حفاظت فرما لے، اس ظالم سے تو میری مدد فرما، میری اعانت فرما، میری نصرت فرما۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اب یہ الفاظ میں پوری بھی نہیں کرنے پائی تھی کہ اللہ کی مدد میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لی کہ اچانک اسی وقت پانی سے خوفناک جانور نمودار ہوا، اور اس نے اس حبشی کو اپنا لقمہ بنا کر اپنے منہ میں دبا کر دریا کے اندر وہ واپس چلا گیا۔ اللہ کی مدد آئی۔ میرے دوستوں بعض مرتبہ اللہ پاک انسان کو ایسے مواقع دیتے اور ایسے حالات اس کے ساتھ پیش آتے کہ اس وقت وہ اللہ سے مانگ لے، اللہ پاک اس کی مراد پوری کر دیتا ہے، بشرطے کہ مانگنے کا جذبہ ہو۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا، حالات آنے پر آدمی اللہ سے بچھڑ جاتا ہے، اور حالات صحیح رہتے تو اللہ سے لو لگاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ جب بھی حالات آتے ہیں، جب بھی پریشانیاں آتی ہے کہ ہاں کاروبار ٹھپ چل رہا ہے، گھریلو معاملات خراب ہے، کاروبار کے حالات خراب ہے، جیب میں پیسے نہیں ہے، تو تم آتے ہو، بیٹھ کر بھی ہمیں پکارتے ہو، لیٹ کر بھی ہمیں پکارتے ہو، ہر حال میں ہمیں پکارتے ہو۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ جب اس تکلیف کو ہم تم سے ہٹا دیتے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ہم سے ایسے دور چلے جاتے ہو گویا تم نے ہم کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ آج ہماری یہی حال ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کر دیکھے، جب بھی تکلیف آئی، پریشانی آئی، فوراً اللہ کے سامنے آ کر گڑگڑانا شروع کر دیا۔ جہاں وہ تکلیف ہٹی، مسجد سے ایسا دور، اللہ سے ایسا دور جیسا کبھی ہم نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو اس عورت نے، اب وہ عورت اکیلی تختے پر رہ گئی، اللہ کی دعا جو اس نے اللہ سے مانگی تھی، اللہ پاک نے اس کی وہ دعا قبول کر لی، اللہ پاک نے اس حبشی کو جانور کا لقمہ بنا لیا، وہ جانور نمودار ہوا، اپنا لقمہ بنا کر منہ میں دبا کر اس کو دریا میں لے کر چلا گیا۔ اب یہ عورت کہتی اب میں اکیلی تختے پر رہ گئی، اب پانی میرے تختے کو تھپیڑے دیتا رہا، حرکت دیتا رہا، اب یہ پانی جو ہے میرے تختے کو ایک جزیرے پر لے جا کر روک دیا۔ اس جزیرے میں اتری تو میں نے وہاں جا کر دیکھا یہاں بہت ہریالی ہے، سبزیاں نظر آ رہی ہے، پانی بھی کافی مقدار میں موجود ہے۔ اب دل میں خیالات طرح طرح کے کہ میں یہاں رہ کر پانی پیوں گی، بھوک لگے گی تو سبزی کھا لوں گی، سب چیزوں کا میں استعمال کروں گی، اور جتنی دن کی میری زندگی مقدر یہاں ہے میں اس کو گزاروں گی، اور جو اللہ میری نجات کی صورت عطا فرمائے گی میں اسے اختیار کروں گی۔ اب 4 دن ہو گئے، 4 دن کے بعد چوتھے دن وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کشتی جزیرے کی طرف آ رہی ہے، تو میں ایک ٹیلے پر چڑھی اونچی جگہ پر، اور زور زور سے کپڑا ہلا کر کشتی والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تاکہ وہ آئے اور میری حفاظت کا سامان کا انتظام کریں۔ اب کشتی والوں نے اللہ کی شان سے مجھے دیکھ لیا، اب وہ میری طرف آنے لگے، وہ بڑی کشتی تھی۔ اب جب یہ کشتی جزیرے کے قریب آئی
تو انہوں نے کشتی کو دور روک لیا. وہاں سے 3 آدمی اترے, چھوٹی کشتی کے اندر سوار ہوئے. چھوٹی کشتی کے اندر سوار ہونے کے بعد یہ چھوٹی کشتی یہ میرے جزیرے کے قریب آئی. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چھوٹی کشتی میں بٹھایا. میں بیٹھ کر بڑی کشتی تک پہنچی. بڑی کشتی میں جب میں بیٹھی ہوں تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کی گود کے اندر بچہ ہے. جب اس بچے کو دیکھا تو میں بے قابو ہو گئی اور بے تابانہ انداز میں اس بچے پر اپنے آپ کو گرانے لگی اور بوسہ دینے لگی اور میں رونے لگی. تو وہ لوگ مجھے کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا, تو پاگل ہو گئی, یہ تیرا بچہ ہے. اب میں نے وہ سارا ماجرا ان کو سنایا کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے, فلاں رات میری ایسی گزری تھی, فلاں صبح کا وقت میرا ایسا گزرا تھا اور حبشی نے میرے ساتھ اس طرح گناہ کا ارادہ کیا تھا اور میرے اس بچے کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تھا, یہ وہی میرا ہی بچہ ہے. اس ماجرے کو سننے کے بعد وہ لوگ تعجب اور حیرانی کا اظہار کرنے لگے. تو انہوں نے بھی اپنا واقعہ سنایا کہ ہمارے ساتھ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. اس عورت نے کہا کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا ہم لوگ جب اس دریائے سفر پر روانہ ہوئے, اس کشتی کے اندر جب ہم لوگ سوار ہوئے, اللہ کا کرنا ایسا کہ ہوا صحیح رخ پر چل رہی تھی, ہماری کشتی بالکل صحیح رخ پر جا رہی تھی, لیکن کشتی آگے چل کر ایک جگہ پر رک گئی اور کشتی کے سامنے بالکل ایک جانور نمودار ہوا اور اس کی کمر کے اوپر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا. ایک غیب سے آواز دینے والا آواز دے رہا تھا, اس جانور کی کمر سے اس بچے کو اٹھا لو ورنہ تمہیں آگے نہیں جانے دیا جائے گا, اس جانور کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچے گا. ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اترا اور اس کی کمر پر گیا, اس بچے کو اٹھا کر اس کشتی میں لائے, تب جا کے ہماری کشتی آگے چلی. تو میرے دوستو یہ ہے کہ گناہ سے بچنے پر اللہ نے کیسی مدد کی, اس کی بھی حفاظت کی, اس کے بچے کی بھی حفاظت کی. اور وہ حبشی جو ایسی صورت حال میں بھی گناہ سے نہیں بچ رہا تھا, اللہ پاک نے اس پر کیسا عذاب مبتلا کر دیا. تو حقیقت حال میرے دوستو یہی ہے کہ آدمی کو ظاہر کے گناہ سے بھی بچنا ہے اور باطن کے گناہ سے بھی بچنا ہے. ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے اور خوب اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارتا ہے, لیکن اگر دوسری طرف جھوٹ بھی بولتا ہے, غیبت بھی کرتا ہے, لوگوں کے مال کو بھی چراتا ہے اور لوگوں کے مال کو لوٹتا بھی ہے, تو میرے دوستو ایک طرف نیکیوں کا اثر تو ہوگا, اچھا اثر ہوگا, لیکن دوسری طرف گناہوں کا برا وبال بھی ہوگا. اس لیے ہمیں تو اپنے حالات کا جائزہ لینا کہ جتنی نیکیاں آج تک کی, کیا میرے نامہ اعمال میں وہ بچی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے میں نے بتایا تھا رمضان میں ختم قرآن کے بعد جو بیان ہوا تھا اس میں نے یہی بات کہی تھی کہ نیکیاں کرنا اصل کمال نہیں ہے, نیکیاں کرنے کے بعد اس کو بچانا ہی اصل کمال ہے. ایک آدمی رات بھر اللہ کے سامنے اطاعت میں اور عبادت میں لگا رہا, لیکن صبح اٹھتے ہی 5 یا 10 منٹ کے اندر اس نے ایسے گناہ کر لیے کہ رات بھر کی ساری عبادت اس گناہ کے ذریعے سے ضائع ہو گئی. یہ اے سی چالو ہے, لیکن اگر کھڑکیاں کھلی ہے تو اس کی ٹھنڈک یہاں نہیں ہوگی. اس لیے کہ اے سی چل رہی ہے تو ٹھنڈک ہو اس کے لیے کھڑکیوں کا بند کرنا ضروری ہے. آپ نیکیاں کر رہے ہو, نیکیوں کا اثر ہو اس کے لیے گناہ کا دروازہ بند کرنا ضروری ہے. اگر گناہ کا دروازہ بند نہیں ہوا تو نیکیاں آتی رہے گی اور گناہ کر کے نیکیاں ضائع ہوتی رہے گی. اس لیے نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے, نیکیاں کر کے نیکیوں کو بچانا اصل کمال ہے. کل قیامت کے دن اللہ پاک یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنی ساری نیکیاں لے کر آیا ہے, یہ دیکھے گا کتنا اخلاص تھا, کس جذبے کے ساتھ لے کر آیا ہے. ہاں اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا نا کہ بتاؤ مفلس کون ہے. صحابہ کرام نے مختلف الفاظ میں مختلف باتیں کہی. اللہ کے نبی کہا نہیں, مفلس یہ نہیں ہے, مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن کسی کو برا بھلا کہا, کسی کو گالی دی, کسی کا مال لوٹا, کسی کے ساتھ غلط معاملہ کیا, ساری نیکیاں اٹھا کر اس کے سر پر اس کے نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر ان کے نامہ اعمال میں ڈالی جائے گی. اور بھی مطالبہ کرنے والے لوگ کھڑے رہیں گے کہ ابھی تو ہمارے مطالبے باقی ہے, اب ان سب کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام, یہ مفلس آدمی ہے جو بہت ساری نیکیاں لے کر آیا تھا, لیکن بالکل نامہ اعمال اس کے خالی ہو گئے اور دوسروں کا گناہ اس کو اپنے سر پر لینا پڑا. تو کہیں ایسا نہ ہو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوست ظاہر کے گناہ سے بھی بچنا اور باطن کے گناہ سے بھی بچنا, تنہائی کے اندر خدا کا خوف رکھتے ہوئے زندگی گزارنا اور تفویض والی زندگی اپنی ہو, اپنی زندگی کو ایسی بنانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.